ایک عام آدمی اس بجٹ میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اسپیشلی صحت کے معاملے میں؟ کیا خوبصورت آپ نے کویشچن کیا ہے. حکومت وقت نے 23,796 ارب روپیہ تقریباً 24 ارب روپیہ صحت پہ رکھا ہے. یعنی کہ 25 پیسے پر پرسن روزانہ کے حساب سے صحت پہ خرچہ ہوگا. 25 پیسے؟ جی صرف 25 پیسے. صرف 25 پیسے. 25 پیسے میں ایک پاکستانی کو روزانہ حکومت وقت نے صحت پہ رکھا ہے، جبکہ اس کے انگیسٹ ایک ایم این اے کا ایک دن کا خرچہ 1,98,000 روپیہ ہے. یعنی کہ 700 گنا زیادہ ایک ایم این اے کا خرچہ ہے جس کو اس غریب عوام نے سلیکٹ کر کے بیچا ہے. جو اسمبلی میں بیٹھا ہے اس کا ایک دن کا خرچہ 1,98,000 روپیہ اور اس کے بچے کا 25 پیسے سے علاج ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتی آسمان ٹوٹا کیوں نہیں، پھٹا کیوں نہیں، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی. ان کو بجٹ بناتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ 25 پیسے میں کیسے علاج کریں گے ایک آدمی کا. اور اس سے بڑا ظلم جو کیا وہ انہوں نے رکھا ہے 42,500 روپیہ. یعنی کہ تقریباً ایک بندے کے اوپر 900 روپیہ انہوں نے رکھا ہے. 9,000 روپیہ ایک بندے کے اوپر انہوں نے فی کس رکھا ہے. غربت کی سطح کا پیمانہ. اس میں 85 روپے پر پرسن تو صرف سود ہے ایک بندے کے اوپر، اور 77 روپے روز 77 روپیز پر ڈے حکومت وقت بینک سے قرضہ لے رہی ہے. اور جب مجھے یہ بتائیں کہ 283 روپے میں 162 روپے یہ نکل جائیں تو 121 روپے روزانہ کے ساتھ 3 ٹائم کی روٹی ایک بندہ کیسے کھائے گا؟ گنجی نہائے گی کیا اور دھوئے گی کیا؟ اس سے بڑا مذاق کیا ہے کہ 121 روپے میں جاؤ اس کو بولو کہ جاؤ اپنے گھر کا نظام چلاؤ. اچھا سر یہ بتائیے گا، ایک عام آدمی جس کی آمدن بتائی گئی ہے کہ 42,500 ہے، یہ اس کی فکس کر دی گئی ہے، سر وہ 5 لوگ اس کے سر کے اوپر پل رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ کس طریقے سے مینیج کرے گا سر؟ وہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. 10,000 روپے سے کم کرائے پہ اسے جگہ نہیں ملے گی تو 333 روپے روز اس کا کرایہ بن گیا. 1,000 روپے بجلی کا بل اگر ہو مہینے کا تو 33 روپے روز اس کا بل آ گیا. 500 روپیہ پانی اور واسا کا اگر گن لیں منیمم تو 17 روپے روز اس پہ چلے گئے. 3,000 روپے کا اس کا ایل این جی یا گیس کا بل گنے تو 100 روپے روز اس کا وہ چلا گیا. اگر 22,000 روپے میں وہ کھانا پینا کرے تو فی کس روزانہ 733 روپے 5 بندوں کا خرچہ ہے. اور اگر 2,000 روپیہ بچوں کی فیس ہو تو 67 روپے روز اس کی بچوں کی فیس چلی گئی. اس کی مد میں جا رہے ہیں. اگر دوائی بیمار ہو جائے 5 میں سے ایک بھی تو 50 روپے روز اس کا دوائی کا خرچہ ہے. 1,500 روپے مہینہ یعنی کہ 50 روپے روز اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے. کپڑے جوتے 17 روپے روز، موبائل وغیرہ 17 روپے روز. یعنی کہ 42,500 روپے میں مجھے یہ بتائیں 5 لوگ کیسے گزارا کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف ایک ایم این اے 1,98,000 روپیہ ایک دن کا اس کا خرچہ ہے. 1,98,000 ایک ایم این اے کا ایک دن کا خرچہ. اور ایک طرف 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں سرکار چلا رہی ہے اور یہ غریب آدمی 42,500 روپے میں بد دعائی نہیں دے گا تو کیا کہے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. حکومت وقت کو یا تو دورے پڑ گئے جیسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. 80,000 کلومیٹر پرائم منسٹر نے سفر کیا، آنیاں جانیاں کی، کیا رزلٹ قوم کے لیے نکلا؟ یہ رزلٹ نکالنا تھا. اس کو بجٹ کہتے ہیں. 47% آپ کے بجٹ کا سود پہ جا رہا ہے.
اور روزانہ کے لیے آپ 20 ارب روپیہ روز کا بینکوں سے ادھار لے رہے ہیں. اس کا مطلب 5 سال کے بعد آپ کا قرضہ تقریباً 2 لاکھ ارب ہو جائے گا. تو سود کی مد میں آپ کو تقریباً سود کی مد میں 20,000 ارب روپیہ دینا پڑے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سادگی کی طرف کیوں نہیں جا رہے, یہ ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ 5 بجٹ انہوں نے دے دیے, اللہ کرے قوم کو ہوش آ جائے. یہ تو 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے جس طرح کہ انہوں نے قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ تعلیم نہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. کیوں باہر ہیں؟ اس لیے باہر ہیں کہ اگر ان کو تعلیم دے دی تو ان کو تو سمجھ آ جائے گی, شعور آ جائے گا. جب ان کو شعور آ جائے گا تو یہ تو ہمارے گریبان پکڑیں گے. اس لیے کہتے ہیں رہنے دو. آپ نے دیکھا نہیں سکولوں میں گائے اور بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, دروازے تک نہیں ہیں. اور حیرانگی کی بات ہے غریب تو سسک کے مر رہا ہے, آپ کی ایوریج لائف کم ہو رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, سوسائڈ ریٹ زیادہ ہو رہے ہیں, یہ صرف اور صرف غربت کی وجہ سے. میڈم صاحبہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں. طلاقوں کی شرح کیوں بڑھ گئی ہے؟ آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت لاہور شہر میں 1 لاکھ سے زیادہ طلاق کے کیسز ہیں. اصل مسئلہ معاشی ہے. اگر آپ کا معاشی سسٹم ہی ٹھیک نہیں تو آپ کیسے سروائیول کر سکتے ہیں؟ ہمارے اوپر تو قرضہ صرف 300 ارب ڈالر کے قریب ہوگا, 90,000 ارب ہے. امریکہ کے اوپر 39,000 ارب ڈالر قرضہ ہے, مگر کیونکہ اس کے ڈالر پہ گارنٹی نہیں ہے وہ تو چھاپے جا رہا ہے. اسی لیے تو یہ آپ کی جنگ جو ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کی, اصل میں پیٹرو ڈالر ختم ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور یہ جو تباہی ہو رہی ہے اس کے پیچھے اصل راز یہ ہے, دنیا کو بیزی رکھو, دنیا ہماری طرف نہ دیکھے. یہ جو معاشرہ ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. کفر کا نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. چائنا میں, کوریا میں, جرمنی میں, مگر رشیا میں, مگر وہاں ظلم کا نظام نہیں ہے. وہاں فیقہ سامدنی اس طرح کا ضلالت نہیں ہے. اس وقت جرمنی میں پاکستانی 4,50,000 روپیہ پر پرسن پر منتھ انکم ہے, اور آپ 42,500 روپیہ دے کے کہتے ہیں جی ہم نے بجٹ پیش کر دیا. وہ بھائی 25 پیسے میں صحت پہ رکھ کے آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں. یہ بجٹ نہیں, یہ غریب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے.